یزید بن معاویہ تاریخ اسلام کا وہ بدترین شخص ہے جس کے ہاتھ اہل بیت رسول کے خون سے رنگے ہیں۔ اس کی سیاہ شخصیت اور کارنامے اس فرعون نمرود اور قارون کے صف میں کھڑا کر دیتی ہیں جس کا انجام آخرت میں بھیانک ترین اور باعث عبرت ہوگا۔ اس نے مدینہ میں فساد مچایا، کعبہ کو نذر آتش کیا اور سینکڑوں صحابہ کو اپنی بیعت توڑنے کی وجہ سے شہید کیا۔ لیکن اس کا سیاہ ترین کارنامہ امام علی مقام حضرت حسین ابن علی علیہ السلام اور اہل بیت رسول کو شہید کرنا ہے۔ یزید ملعون کا پورا نام یزید بن معاویہ بن ابو سفیان الاموی ہے، جس کی ولادت 25 ہجری یعنی سن 645 عیسوی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ یزید کی ماں مسون ایک عیسائی عورت تھی جس کا تعلق شام کے قبیلے سے تھا۔ یزید کی پرورش شام کے دیہات میں ہوئی اور ایک عیسائی دائیا نے اس کی پرورش کی، اس لیے اسے نصرانی طریقے سے پرورش کیا گیا۔ جب سن 60 ہجری میں حضرت معاویہ ابن ابو سفیان نے امیر المومنین علی علیہ السلام سے بغاوت کر کے شام میں بنو امیہ حکومت کی بنیاد رکھی تو اس وقت یزید نوجوان تھا، لہٰذا حضرت معاویہ نے یزید ملعون کو اپنے بعد حاکم بنانے کی کوشش میں لگ گئے، اور پھر صلح حسین کے بعد جب پوری اسلامی حکومت معاویہ ابن ابو سفیان کے ہاتھوں آئی تو انہوں نے شام، عراق، مصر اور حرم میں اپنی حمایتیوں کے ذریعے خطبوں میں یزید کا نام لینے کا حکم دیا۔ نیز تلوار کی زور اور دیناروں کی ہتھیلیوں کے ذریعے گورنروں اور سپہ سالاروں کو بھی یزید کا حمایتی بنایا گیا۔ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کی جانے والی شرائط کو توڑ دیا گیا۔ سن 60 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق یزید تخت نشینی ہوتا ہے اور تاریخ اسلام کا ایک سیاہ باب کھل جاتا ہے۔ کچھ اصحاب رسول یزید کی بیعت سے صریح طور پر انکار کر دیتے ہیں، جن میں اس وقت کے سب سے افضل شخص اور نواسۂ رسول حضرت حسین ابن علی بھی شامل تھے۔ اس بات کا بہت زیادہ اندیشہ تھا کہ کہیں اسلامی حکومت کے اندر بغاوت نہ پھوٹ پڑے اور لوگ حضرت امام حسین اور اہل بیت رسول کو سن 61 ہجری میں میدان کربلا میں یزید کے حکم سے شہید کر دیا جاتا ہے اور ان کے سر کو بطور عبرت شام کے بازاروں میں نیزوں پر بلند کیا جاتا ہے اور لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ بغاوت کیا انجام ہوتا ہے۔ یزید کی ذاتی زندگی کو مورخین نے برائی، خباثت اور سرکشی سے بھرا ہوا لکھا ہے۔ امام طبری نے نقل کیا کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اصحاب کی ایک جماعت نے جب یزید کے متعلق معلومات کی اور اس کے دربار پہنچے تو اسے ایک سرکش حاکم پایا، لہٰذا حضرت عبداللہ ابن حنظلہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم یزید کے دربار سے اس حال میں باہر نکلے کہ ہمیں آسمان سے پتھر برسنے کا خوف تھا، اور وہ ایک بے دین، شراب خور، موسیٰ کار کا چاہنے والا، کتوں اور بندروں سے کھیلنے والا اور زنا کرنے والا شخص تھا۔ عالمہ مسعودی لکھتے ہیں کہ یزید کی زندگی فرعون کی مثل تھی۔ شہادت حسین کے بعد بھی یزید ملعون نے لوگوں پر بے دھری ظلم کیے۔ جب مدینہ والوں نے اس کی بیعت توڑی تو اس نے شامی لشکر کو مدینہ بھیجا اور مدینہ کو 3 دنوں کے لیے سپاہیوں پر حلال کر دیا۔ ان 3 دنوں میں سپاہیوں نے مدینہ والوں پر مسلسل ظلم کیے، صحابہ کرام کو قتل کیا، لوگوں کے مال لوٹے، عورتوں کے ساتھ زنا کیا اور مسجد نبوی میں اپنے گھوڑے باندھے۔ پھر 63 ہجری کے آخر میں جب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں اپنی امارت قائم کر لی تو یزید کے حکم سے شامی فوج نے مکہ پر چڑھائی کر دی اور حرم میں منجنی کے پھینکے جس سے کعبہ میں آگ لگ گئی۔ بیت اللہ کی ایک دیوار بھی شہید ہو گئی۔ بقول اسران کربلا یزید کی حکومت کے اب گنتی کے چند دن رہ گئے تھے اور قریب ہی وہ دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہونے والا تھا۔ یزید کی موت کے متعلق مورخین کے الگ الگ اقوال اور روایات ملتے ہیں، جن میں سب سے زیادہ پسند اور صحیح قول یہ ہے کہ شہادت حسین اور حرا کے واقعے کے بعد جب یزید اپنے جشنوں
اور تکبر میں مست تھا، اسی وقت اس نے مکہ پر حملہ کرنے کا حکم جاری کیا۔ یہ سن 64 ہجری ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ چند ہی دنوں میں وہ ایک موذی ہمارے مزید بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے پیٹ میں خطرناک درد اٹھا جس سے اس کی آنتیں سڑنے لگیں اور ان میں کیڑے پیدا ہونے لگے۔ دمشق کے بڑے بڑے طبیب کو بلایا گیا، لیکن وہ اس بیماری سے یزید کو شفا یاب کرنے میں ناکام ہو چکے تھے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے پہر تھا جو اسے قبر تک لے جانے والی تھی۔ آنتیں سڑنے کے بعد وہ بستر پر مچھلی کی طرح تڑپنے لگا اور اپنے بستر پر پاؤں مارتا مارتا وہ رات بھر درد کے مارے چیختا، اور اپنی تکلیف کی شدت سے جب چیخیں مارتا تو خنزیر کی طرح آواز نکلتی۔ اگر پانی پیتا تو حلق میں جا کر چوری چلتی جیسے تکلیف محسوس کرتا، اور نہ پیتا تو سینے میں آگ لگ جانے والی جلن محسوس کرتا۔ تاریخ الکامل کے مطابق 15 ربیع الاول کے دن اسی حالت میں تڑپتے ہوئے واصل جہنم ہوا۔ جب اس کے درباری اس کے قریب گئے تو یزید کی لاش سے بھیانک بدبو آنے لگی، جس سے لوگ دور بھاگنے لگے۔ ایک روایت کے مطابق اسے مقام حرین میں دفن کیا گیا، اور جب بنی عباس کی حکومت آئی تو انہوں نے یزید اور حاکم کی قبر کو پھر سے کھود کر جب اس کی لاش باہر نکالی تو وہ بدترین حالت میں تھی، جسے خلیفہ منصور نے باعث عبرت سولی پر چڑھانے کا حکم دیا۔